آلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے اپنی مسند کے اوپر بٹھایا، مسند خلافت کے اوپر بٹھایا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، صدیق کی تنخواہ ایک مزدور کے برابر کر دو، اور اگر صدیق کا اس میں گزارا ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ صدیق پہلے مزدوروں کی تنخواہ بڑھائے گا، بعد میں اپنی تنخواہ بڑھائے گا۔ یہ ہے خوبصورت دین اسلام کہ وقت کا خلیفہ، مسلمانوں کا امام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا سب سے افضل انسان وہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر کرو، اگر اس تنخواہ میں میرا گزارا ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھاؤں گا، بعد میں اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ یہ ہے دین اسلام کی خوبصورتی، دین اسلام کا حسن کہ ہر ایک کا احساس ہے، لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے کہ جس کو پہلے سے اربوں روپے میں تنخواہ دی جا رہی ہے، اس کا جو ہے وہ ہر چیز فری ہے، بجلی بھی فری ہے، پیٹرول بھی فری ہے، سب کچھ فری ہے، کوئی ٹیکس نہیں دے گا وہ۔ اور جو بندہ 2 وقت کی اپنے بچوں کو روٹی بھی کما کر دینے کی قابل نہیں ہے، اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ 2 وقت کا اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے، سارے جہان کے ٹیکس وہ ادا کرنے پہ مجبور ہے، ہر طرح کا ٹیکس وہ دے گا، اپنی جیب میں سے سب کچھ دے گا۔ اور جس کو پہلے سے لاکھوں اور اربوں روپے میں تنخواہ دی جاتی ہے تو اس کو سارا کچھ معاف ہے، بجلی بھی معاف ہے، پیٹرول بھی معاف ہے، سارا کچھ معاف ہے، کوئی ٹیکس اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ اور جو غریب جس کو کبھی اجرت ملتی ہے، مزدوری ملتی ہے، کبھی مزدوری ملتی نہیں ہے، اس کے اوپر سارے ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دین اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف رخ کرو گے تو پھر نیچے جاؤ گے، اوپر تم تب اٹھو گے جس خوبصورت دین کو قبول کیا ہے اس دین کے اوپر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی، اس بندے کو غریب کا کیا احساس اور درد ہو کہ جس نے کبھی غربت کو دیکھا ہی نہ ہو، جس نے کبھی بھوک برداشت ہی نہ کی ہو، اس کو بھوک کا کیا احساس ہے۔ جس بندے کے سامنے کبھی اس کا بچہ رویا بھی نہ ہو تو اس کو غریب کے بچوں کے رونے کا کیا احساس ہو۔ یہ تو اسے ہی احساس ہوگا کہ جو ان کی سطح کے اوپر آ کر سوچے گا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جتنی مزدور کو اجرت دیتے ہو اتنی مجھے تنخواہ دو، اور اگر اس تنخواہ میں میرے گھر کا گزارا ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے میں مزدور کی تنخواہ کو بڑھاؤں گا، پھر اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا۔ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ہی نے غریبوں اور غلاموں کی خیر خواہی کی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، اقبال کہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑے بڑے فراڈ اور بڑے بڑے جھوٹ لوگوں کے سامنے بولے تاکہ ان کو طاقت ملے، اور جب ان فریبوں اور ان جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان لوگوں کو طاقت ملی تو انہوں نے غریبوں کا حال اور بھی بدتر کر دیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے غریبوں اور غلاموں کے اوپر اتنی شفقت اور اتنی مہربانی فرمائی کہ یہی غریب